अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये दोपहर की बिरयानी है जो कि रात के काम आ रही है। दोपहर को माशाल्लाह काफ़ी खाई गई थी। 5 बजे ही खैर खाना खाया था, लेकिन अब 11 बज रहे थे। जो मेरी नन थी और फैमिली थी और साथ मेरी बेटी थी, वो लोग रियाद बुलेवार्ड गए हुए थे और ख़ूब इंजॉय करके आए थे। लेकिन खाना क्योंकि लेट खाया था, इसलिए उन्होंने स्नैक्स वगैरह खा लिए थे और खाना घर आके ही खाया। शुक्र है खाया, ताकि मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए बनाया था, तो उन्होंने खैर ख़ूब इंजॉय किया, दिल से खाया। उनका भी शुक्रिया। और मैंने साथ जनाब बिरयानी मुझे थोड़ी लग रही थी, नमकीन गोश्त तो वैसे ही ख़त्म हो गया था, ड्राई था और मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने यहाँ से ब्रोस्ट मंगवाया था। दलाल ब्रोस्ट है हमारे इलाके का ही, जहाँ हम रहते हैं। वो काफ़ी अच्छा टेस्टी होता है। इसमें 2 वर्जन होते हैं, एक स्पाइसी होता है और एक नॉर्मल होता है। तो क्योंकि हम तो ज़ाहिर है माशाल्लाह चटोरे लोग हैं, चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैंने जो है वो मेरे हस्बैंड स्पाइसी ब्रोस्ट ही ले आए थे। वो तो ज़्यादा लाने के चक्कर में थे कि मैं 3 मतलब ले आऊँगा पैकेट। ऐसे 4 पीसीज होते हैं, लेग होती है और एक विंग होता है, थाई होता है और ब्रेस्ट होती है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप 2 ही लेके आएँ, इसलिए कि वो एक तो खाना लेट खाया था। खैर घूम फिर के तो वो खूब आए थे, लेकिन फिर भी आप 2 ही ले आएँ। बिरयानी भी है, तो ये ना हो फिर बिरयानी बच जाए, या वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा तो वो खाते भी नहीं हैं, नॉर्मल ही खाते हैं, वह जैसे एक रूटीन में इंसान खाता है। अब जनाब ये चावलों के लिए डिश मैंने निकाली थी, जिसमें मैंने ब्रोस्ट डाल दिया। जल्दी तो मुझे हर वक्त पड़ी रहती है। जब मुझे कोई कह दे कि उसे भूख लगी है या खाना लगाना है, तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखूं, बस फटाफट मैं कहती हूँ सर्व कर दूं जैसे ही किसी ने कहा है। बहरहाल उस फिर डिश को मैंने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र किया। साथ ये वो चने की जो होती है हमस थी, जो कि वो खैर इतनी टेस्टी नहीं थी, और साथ मैंने जनाब टोमेटो केचप थी और एक और भी साथ डिप थी वो, और साथ ये जनाब बिरयानी माशाल्लाह बहुत यमी बनी थी। पैकेट के मसाले से मैंने देखा मुझसे इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बनती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपनी ही रेसिपी से बनाती हूँ, चटपटी भी होती है और मज़े की भी होती है। बस फिर मैंने उनको रात का खाना सर्व कर दिया। बच्चियाँ भी साथ थी, मेरी अपनी बेटी भी थी और माशाल्लाह 2 बेटियाँ उनकी हैं, वो भी थीं। तीनों ने मिलकर सर्विंग कर दी। मैं सिर्फ डाल डाल के दे रही थी, और वापसी पे भी उन्होंने उठा के बर्तन शर्तन रख दिए और बेटी ने बर्तन धो दिए। और ये हमारा कल रात का माशाल्लाह खाना हो गया गेस्ट का। और अगले दिन सुबह जनाब नाश्ते की तैयारी थी और उनकी वापसी की तैयारी। घर में अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। ज़ाहिर है कोई मेहमान आए, ख़ास तौर पे हाँ ऐसे मुल्क में जहाँ हमारा इतना मिलना जुलना नहीं होता, और इन लोगों से भी हमारी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है, क्योंकि जब कभी उनका पाकिस्तान का चक्कर लगता है तो हम लोग सऊदीया में होते हैं। वो भी खैर बहुत कम आते हैं। बच्चियों की पढ़ाई थी पहले उनके, फिर अब माशाल्लाह जॉब कर रही हैं, तो छुट्टी मिलना, और हस्बैंड भी ज़ाहिर है डॉक्टर हैं उनके भी और जॉब करते हैं, तो बहुत कम होता है। तो आज उनकी वापसी के दिन था। दिल उदास भी था कि घर में अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी, मज़ा आया बहुत अरसे बाद अपनी नंद से मिलके, जो कि मेरी कज़न भी हैं, चचा की बेटी हैं, और हमारी बचपन से ही अच्छी खासी फ्रैंकनेस है। बस एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, चिप्स बनाने थे, और साथ उसको कढ़ी के साथ खुश्क रोटी चाहिए थी, जो कि रेसिपी मुझसे डिलीट हो गई, जिसका गम अभी तक मेरे दिल में है। बहुत दुख हुआ था, बहुत मेहनत से मैंने बनाई थी। मैंने कहा था चलें, पर आपको पता है लाइक्स तो इतने होते नहीं हैं या ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड के तौर पे मेरे पास ये मौजूद रहती जो मैंने रेसिपी कढ़ी की बनाई थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह की हर काम में हिकमत होती है, बेहतरी होती है। वो मुझसे डिलीट हो गई। बस वो दूसरी चाय का कप्स मैंने तैयार कर दिए, और साथ ही मैंने चिप्स मेरी नन ने मुझे काट के दे दिए थे और मैंने फटाफट फ्राई कर लिए। जल्दी थी, इनको निकलना था। इनकी फ़्लाइट थी सुबह 11 बजे की, और घर से उन्हें तकरीबन 7:30 बजे निकलना था। लेकिन मसला क्या हुआ कि मैं तो अपनी तरफ से हर चीज़ तैयार करके रख दी,
اور چائے شائے بھی بنا دی ساتھ ہی، تاکہ جو ہے میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اٹھ بھی جلدی گئی اور سب کچھ تیار کر کے ٹیبل لگا دیا کہ وہ لوگ ناشتہ کر لیں۔ ماشاءاللہ بچیوں نے بھی کر لیا اور میری نند صاحبہ نے بھی کر لیا، لیکن جو میرے نندوئی تھے وہ نہانے چلے گئے کہ نہا کے آتا ہوں اور پھر میں ناشتہ کرتا ہوں۔ اور اصل کہانی جو آج صبح شروع ہوئی وہ اسی طرح سے شروع ہوئی کہ وہ نہانے گئے ہیں اور اسٹور میں گئے ہیں، اسٹور میں وہ کپڑے چینج کرنے گئے ہیں، اور جب سے آئے ہیں 2-3 دفعہ نہائے ہیں جو وہ اسی طرح اسٹور میں ہی کپڑے چینج کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹور کا دروازہ جو ہے وہ بلاک ہو، مطلب وہ سٹک ہو گیا ہو۔ اب جناب ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے۔ ہسبینڈ کو ہاسپٹل جانا تھا کیونکہ ڈیوٹی کا مطلب کارڈ وغیرہ پنچ کرنا ہوتا ہے تو ٹائم کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ ٹرائی کر رہا ہے وہ کھل جائے، اور وہ بھی اندر سے ٹرائی کر رہے ہیں۔ ٹول باکس بھی اندر تھا اور ہر چیز اندر ہی تھی اسٹور میں۔ میں مجھے ان کا جو ہے چائے کا بھی پیک کرنا تھا سامان، اور اس کے لیے ہر چیز جو ہے نا وقت پہ، حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ ٹی بیگز جو ہیں جس ڈبے میں یوز کرتی ہوں کم ہو رہے ہیں، لیکن بس باتوں میں اور ماشاءاللہ کاموں میں مجھے یاد ہی نہیں رکھا اس کو فل کرنا ہے۔ اب اتنی ایمرجنسی میں جناب ان کا یہ ٹی بیگ بھی تیار کرنا تھا، چائے کا سامان تھوڑا سا دینا تھا، اور ساتھ ہی جناب یہ مجھے کھولنا پڑ گیا ڈبہ بھی۔ غصہ تو مجھے بہت زیادہ آیا، غصہ اس لیے آیا کہ سب کی توجہ دروازہ کھولنے کی طرف تھی اور میں جناب کچن میں مصروف تھی۔ خیر سب کوشش کر رہے تھے تو اس لیے جو ہے میں جو ہوں مطلب پریشان تھی، دعا کر رہی تھی کیونکہ ان کی فلائٹ تھی 11 بجے کی، اس کے علاوہ ان کا عمرے کے لیے بھی جو بکنگ تھی وہ 6 o'clock تھی، اور ان کی ساری کنیکٹنگ فلائٹس تھیں، اور کنیکٹڈ ہی ان کا کیونکہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے تھے، آگے انہیں دبئی جانا تھا، اور ٹرین کی بھی بکنگ تھی، اور 6 بجے تک وہ عمرہ بھی کرنا تھا انہیں، تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال سب کوشش کر رہے تھے اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ۔ خیر پھر الحمدللہ دروازہ جو ہے وہ انہوں نے پیچ سے کھول لیا، جو دوسری سائڈ سے پیچ اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہ دروازہ جو ہے پورا ہی نکل آیا۔ خیر وہ اٹیچ ہو جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جناب یہ وہ لوگ نکل گئے تھے اور یہ میرے گھر کی حالت تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے سپون سنبھالی، ان کو جو میری مطلب گیس وغیرہ کے لیے میں نے رکھی ہیں وہ علیحدہ کر کے واپس برتنوں والی الماری میں رکھی، اور جو ہمارے یوز کی ہیں عام استعمال کی وہ باہر رکھی۔ اور یہ جناب دیکھیں ہمارے کچن اسٹور کی حالت، دروازہ علیحدہ ہوا پڑا ہے، سارا سامان بکھرا پڑا ہے، کیونکہ وہ اندر تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا کوئی چیز کہاں پڑی ہے کہاں نہیں، تو وہ بیچاروں کو ہم باہر سے بتا رہے تھے کہ یہاں ٹول باکس پڑا ہوا ہے، یہاں WD-40 پڑا ہوا ہے، یہاں فلانی چیز ہے آپ اسے ٹرائی کرو۔ کبھی ابھی باہر آ رہی تھی کبھی اندر۔ بہرحال الحمدللہ وہ لوگ وقت پہ نکل گئے اور وقت پہ فلائٹ بھی پکڑ لی۔ یہ جناب ہمارے کوڑے کا حال تھا، گھر کے ساری بالٹیاں میں نے خالی کی تھیں، اور کوڑا جناب جمع کر کے سب سے پہلے میں نے اس کو رکھا کہ بنگالی لے جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ الماری جو تھی یہ بکھر گئی تھی تیزی تیزی میں، اس میں سنیکس پڑے ہوئے تھے جو کہ بکھرے ہوئے تھے، اس کو میں نے سیٹ کر دیا، اور ایک ڈبہ تھا میرے پاس اس میں سنیکس ڈال دیے، سنیکس ڈال کے اس کو بھر کے، اور اس میں جناب میں نے رکھ دی واپس کیبنٹ میں، اور اس کو بند کر دیا۔ ظاہر ہے جب کوئی مہمان آتا ہے اور آپ جو ہو افراتفری بھی آپ کی طبیعت میں ہو اور جلدی جلدی کام کرنا ہو، تو پھر ایسے ہی تھا، صبح صبح جلدی انہیں جانا تھا۔ اور پھر یہ جو پلیٹس وغیرہ میں نے نکالی ہوئی تھی ڈنر سیٹ کی، ان کو دھو کے خشک کیا، اور اس کے بعد ان کے الماری میں ارینج کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد میں نے جناب دے دھنا دھن شروع ہو گئی ہوں، اور فٹافٹ سارے کپس وغیرہ اور سب کچھ رکھ دیا۔ یہ کوڑا جو ہے یہ رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ چادریں وغیرہ بھی دھونی تھیں، وہ جو فلیس بلینکٹ تھے وہ بھی دھونے تھے، تو ماشاءاللہ دونوں بالٹیاں فل تھیں۔ مشین لگائی ہے، مشین میں سب سے پہلے بلینکٹس دھوئے ہیں۔ آٹومیٹک مشین کا ویسے فائدہ بہت ہے کہ جلدی جلدی کام بھی ہو، مطلب آپ اس میں ڈال کے اور بے فکرے ہو جاتے ہو اور خود ہی دھل جاتا ہے۔ چادریں بھی میں نے اسی میں دھو دی ہیں، یہ 12 kg کے تو اس میں اچھا خاصا آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ دھل گئے کپڑے تو دوسری دفعہ پھر میں نے جو ہے وہ
دوبارہ ڈٹرجنٹ ڈال کے، لیکوڈ ڈٹرجنٹ ہے تو دوبارہ مشین لگا دی کہ ایک دفعہ آج سارے کپڑے دھل جائے، کیونکہ کل تھرسڈے اور تھرسڈے والے دن میں نے پریس کرنے ہوتے ہیں ہسبینڈ کے کپڑے جتنے بھی دھلتے ہیں، اور فرائیڈے سیٹرڈے تو میرا عیاشی کا دن ہوتا ہے نا، جس میں باہر بھی جاتی ہوں، گھومتی پھرتی بھی ہوں اور کھاتی پیتی بھی ہوں، اور اس دفعہ تو گروسری بھی کرنی ہے انشاءاللہ رمضان کے حساب سے۔ رمضان کی آمد ہے، اور یہاں بہت زیادہ اچھی ماشاءاللہ آفرز بھی لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ اس چیز پہ لگی ہیں جو مجھے چاہیے تھی۔ تو بس یہ 7 برتنوں کا ڈھیر بھی پڑا ہوا ہے، مشین کو میں نے آن کی ہے اور مشین لگا کے اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ، اور یہ خود ہی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ شام کے 3 بج گئے تھے، 3:30، اس ساری کوشش میں اور سارے اس میں گھر کو سمیٹنے کرنے میں، کیونکہ ہم بھی گھومتے پھرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کی وجہ سے پھر گھر پہ صفائی تو میں کرتی رہی ہوں، لیکن بہت زیادہ ڈیپ صفائی نہیں کر سکی۔ بس جی، پھر بچی کو دوپہر کا کھانا دے رہی ہوں، اس میں نے جناب یہ چکن بریانی کا بچ گیا تھا، چاول ختم ہو گئے تھے، اور تھوڑے سے میرے پاس چنوں والے چاول پڑے ہوئے تھے، اور اس میں بھی چکن تھا، بس وہی گرم کر کے اور اب بچی کو دے دیا، اور جناب اللہ حافظ۔